اللہ کا کلام اللہ کی طرح بے مثل بے مثال ہے. پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا، کائنات کو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس طرح کا بنا لاؤ. بنا سکتے ہو بنا لاؤ، ورنہ تسلیم کر لو کہ یہ بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کا کلام. رب بے مثل ہے تو اس کا کلام بھی بے مثل ہے. 1447 ہجری آپ کے سامنے. آپ کیا سمجھتے ہو دنیا نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر قرآن نے خود کہہ دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، تم سے ہو بھی نہیں سکتا. ہم پر مہربانی کہ ہم کو یہ کلام ملا، لیکن ہمیں اس سے جو محبت اور تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. جن لوگوں نے قرآن سے تعلق جوڑا وہ عزت والے ہوئے، وہ شان والے ہوئے. میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی کہ صحابہ کرام میں وہ ہستیاں، خاص طور پر مولا کائنات کا ذکر، کہ جو پوچھو جواب قرآن سے دیں گے. ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو ہم قرآن سے پوچھ لیں گے، قرآن بتا دے گا کہ کہاں. اتنا تعلق قرآن سے. علامہ نے بھی کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو کچے کپڑوں میں سجا کر رکھ دیا، پڑھنے سے دلچسپی نہیں رکھی. کچھ لوگ کہتے ہیں صرف پڑھنے کا کیا فائدہ، اصل اثر تو لفظوں میں ہی ہے، کلام میں. پڑھنے کا ثواب کتنا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. جو کہتے ہیں نہیں جی ترجمہ پڑھو، بہت اچھی بات ہے، ترجمہ بھی پڑھیں، مفہوم سمجھیں، تفسیر پڑھیں، مگر قرآن اصل جو ہے اس کا اثر لفظوں میں ہے، اس کلام میں ہے. جب پڑھا جاتا ہے غیروں پر کتنا اثر ہوا اس کے واقعات ہیں. اور یہ واحد کلام ہے جو کم سن بچے بھی یاد کر لیتے، ایک ایک زیر زبر کے ساتھ. یہ اس قرآن کا اعجاز، اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ. قرآن اللہ نے دیا.